بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جو دوست ہوئے سینگ سلام. الحمدللہ مجھے انمیوٹ کر دیا گیا ہے. آپ لوگ کا آواز اس لیے نہیں آ رہی تھی کیونکہ اتنی دیر سے مجھے ہوسٹ نہیں بنایا گیا تھا، اس وجہ سے میں آپ کو جو ہے کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا. الحمدللہ ابھی مجھے انمیوٹ کر دیا ہے. امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہیں، سب کام سے اچھی طریقے سے گزر رہا ہے. آپ لوگوں کی کلاسز بھی اچھی طریقے سے جا رہی ہیں اور عید بھی آپ لوگوں نے اچھی طریقے سے گزاری. الحمدللہ کافی رکاوٹوں کے ساتھ، مشکلات کے ساتھ ہماری کلاس واپس شروع ہونے جا رہی ہے. امید ہے کہ آپ لوگ کو اس سے فائدہ ہو رہا ہو. آج میں آپ کے سامنے پریزنٹیشن شیئر کر دیتا ہوں، اور ہم نے پچھلی دفعہ جو کیا تھا اس کو انشاءاللہ تعالی ہم ریپیٹ کر دیتے ہیں جس جنرل لیول، اور پھر آپ لوگوں کے ساتھ ہم آج کا جو ٹاپک ہے اس کی شروعات کریں گے. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے پچھلی دفعہ دیکھیے صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننے کے لیے کہا ہے. اسی طرح سے میں انوٹیشن تو آف کر دوں کیونکہ سکولز میں تو میں ٹھیک ہے ڈن. صحیح چلیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ چلنے کے لیے کہا ہے، اور یہ ہمارے لیے سب سے بہترین ذریعہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے اندر بڑھانے کا. ہمیں قرآن سمجھنے میں مدد کرتا ہے. ہمارے لیے جو ہماری امیدیں ہیں، ہمارے جو بھی آپٹیمزم ہے، جو ہمارے کو آگے زندگی کو بہتر طریقے سے دیکھنے کا ذریعہ بناتا ہے، وہ ہمارے لیے مدد کرتا ہے. سیرت ہمارے لیے ایک معجزہ ہے ہماری زندگی کو بدلنے کے لیے. اللہ کے رسول کی زندگی کو ہر قدم پر دیکھنے کے واقعات ہوئے، کس طرح سے انہوں نے ہمارے لیے دین کی محنت کے لیے مشکلات برداشت کی، اور ہمارے لیے ایک منہج، ایک میتھڈالوجی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہمیں مل جاتی ہے کہ ہمیں زندگی میں دعوت کام ہو، ہمیں ان سب طریقوں کو سکھاتی ہے. اور اسی طرح سے ہمیں بہترین جنریشن بناتی ہے، اور آگے آنے والی نسلوں کے لیے بھی بہترین جو ہے ان کے لیے ایک مثال پیش کرتی ہے. اور ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیریکٹر ہے اس کو ڈیفینڈ کرنے کا موقع ملتا ہے کہ کس طرح سے لوگ جو کے بارے میں غلط باتیں پھیلاتے ہیں اور غلط باتوں کو آگے پیش کرتے ہیں، اور اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک مثال بن جاتی ہے. آگے بڑھتے ہیں. کچھ لوگ میسیجز کر رہے ہیں، میں ابھی میسیجز کا جواب نہیں دوں گا بیکاز چیٹس میں انشاءاللہ تعالی کوشش کرتا ہوں کہ چیٹ جو ہے وہ میں بعد میں اوپن کر دوں تاکہ آپ لوگ سوالات کا سلسلہ بعد میں رہتے، کیونکہ ابھی تو پڑھانا شروع کیا ہے میں نے، تو اگر آپ ابھی سوال پوچھ لیں گے تو پھر بعد میں سارا ٹائم اس میں نکل جائے گا. چلیے ایک سیکنڈ، اس میں بھی ایرر آ رہا تھا، سوری فار دا ہولڈ اپ. میں واپس سے شیئر کر دیتا ہوں. رائٹ. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے جو ہے سیرت کو پڑھنے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں سمجھنا تھا، جیسے ہم نے بعد میں کہا تھا سمرائز کرتے ہوئے، کہ ہم بیسٹ آف دا بیسٹ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں.
بہترین شخصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، بہترین صحابہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، بہترین جنریشن، اس کے بعد جو بہترین لوگ ہیں ان سب کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے، کیونکہ ان سب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بہترین شخصیت ان کے بارے میں پڑھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پھر آگے وہی چیز آگے پھیلائی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دیکھیے ان لوگوں نے جب زندگی پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، اس کو فالو کیا، تو کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے زندگی کر دیا، ان کو کامیاب لوگوں کی مثال کر دیا. تو ہم جو آج ہمارا ٹاپک ہے کہ ہم جب سیرت پڑھتے ہیں تو ہمارے لیے کیا بیسیکلی انداز ہوتا ہے، ہمارے لیے کیا طریقہ ہوتا ہے جو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کے لیے اختیار کرتے ہیں. اور وہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے. میں پچھلا تو ساری آپ کے ساتھ کیا کہتے ہیں شیئر کر رہا تھا ریویژن کے طور پر، کیونکہ ہم نے کافی چیزیں کر دی تھی، اس کے اوپر ہمیں ٹائم گزارنے میں زیادہ فائدہ نہیں ہے. تو سامنے آپ کے جی آپ کے سامنے سورسز کی اسکرین آ رہی ہے، اور سورسز کی اسکرین کے ساتھ ساتھ ہم انشاءاللہ تعالی ہم جو آج کا سلسلہ ہے کہ ہم کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کے لیے. تو ہم جب سیرت پڑھتے ہیں تو ہم کہاں سے پڑھتے ہیں؟ مثال کے طور پہ اگر آپ میرے سے بھی سوال کر رہے ہیں کہ دیکھیے آپ سر کہاں سے پڑھا رہے ہیں اور ہم کہاں سے پڑھیں گے، اور ہمارے لیے جو ہے کس طرح سے جو سیرت کو پڑھنے کا منہج ہے وہ اختیار کرنا چاہیے، تو ہمارے لیے یہ چیز آسان ہو جاتی ہے کہ ہم کس طرح سے اس چیز کو سمجھائیں آپ کو کہ ہم اپنا جو اخذ کرنے کا جو میتھڈالوجی ہے اور جو ہم بیسکلی آپ کو پڑھائیں گے ہمارے لیے سورسز کیا ہیں. تو سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھیں کہ دیکھیے ہمارے لیے سب سے پہلے قرآن ہے، اور ہم جو یہ سیرت پڑھ رہے ہیں ہمارے لیے سب سے بہترین ذریعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھنے کے لیے وہ سیرت سے ہی ہے. تو ہماری کچھ پرائمری سورسز ہیں. پرائمری سورس سے مراد یہ ہے کہ مین سورسز جس کے ذریعے ہم بیسکلی پڑھ رہے ہیں، اور ہمیں یہ ساری انفارمیشن جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں یہ کہاں سے مل رہی ہے ہمیں، اور ہمیں کیسے پتا کہ کیا ہوا، کب کیا ہوا، کیسے ہوا، کس طرح سے ہوا، اور ہمیں کیا سورسز اختیار کرتے ہیں پڑھنے کے لیے، کون سی ایسی کتابیں ہیں جن کے ذریعے میں ہم آپ کو سامنے یہ ساری انفارمیشن رکھ رہے ہیں، اور نمبر 1 سورس کیا ہے ہماری اس کو پڑھنے کے لیے. تو اسی لیے ہماری جو سب سے نمبر 1 سورس ہے وہ بیسکلی قرآن ہے. ہم قرآن کے ذریعے آپ کو بیسکلی بتاتے ہیں، اور ہماری جو نمبر 2 سورہ ہے سورس ہے یہ ہے سننا. اور یہ آپ کے سامنے واضح ہے کہ ہم قرآن سے پڑھتے ہیں، قرآن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ سنت سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں جب قرآن کی ہم بات کرتے ہیں تو قرآن سے مراد ہمارا بیسکلی کیا ہے. دیکھیے قرآن ہمارا پرائمری سورس کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ایک ایسی سورس ہے جس کو کافی لوگ اوور لک کر دیتے ہیں، اور کافی لوگ بولتے ہیں شاید ابن اسحاق ہے، اور یہ کہ ابن ہشام ہے، اور اس طرح کی سورسز ہیں، لیکن نمبر 1 سورس ہمارے لیے قرآن ہے. لیکن اس کو میں سمجھاتا پڑھوں کہ جنہیں کہ دیکھیے قرآن سے مراد ہماری کیا ہے، کیونکہ قرآن جو ریویل ہوا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا، اور یہ ہمیں تمام سچویشنز کو کیٹر کرتا ہے، ہمیں ہر لحاظ سے بتاتا ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا. لیکن آف کورس جب ہم سورسز کی بات کرتے ہیں تو ہمارے لیے یہ مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم اس کے بارے میں اس کا بیک گراؤنڈ کس طرح سے جانیں. اور قرآن ریفرنسز ہمیں ہر سنگل اور میجر انسیڈنٹ کے بارے میں بتاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ایون ان وقتوں کے بارے میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہوئے. مثال کے طور پہ اگر ہم وہ سورہ دیکھیں کہ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. تو اگر ہم یہ والی باتیں کرتے ہیں کہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ اتاری، تو اس کا ریفرنس تو ہمیں مل جاتا ہے کہ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو ہے ڈائریکٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ریویل کی. یہ کب تھا، یہ کس سے کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ جب
جبرائیل علیہ السلام آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان کو اس طرح کی تسلی دی کہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی پریشانی سے گزر رہے تھے، اور کچھ ایسی سٹوریز بھی ہیں قرآن میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیف فعل ربک باصحاب الفیل، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کا ہے۔ تو اصحاب الفیل کون تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدا ہونے کے پہلے کے واقعات ہیں، تو یہ قرآن میں مینشن تو ہے لیکن ہمیں ان کی ڈیٹیل اور ان کی اصل ایکسپلینیشن نہیں پتہ چلتی۔ تو آف کورس ہم اس کو سنت کی طرف دیکھتے ہیں اور ہمیں اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پتہ چلتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلین کیا یا صحابہ نے بتایا۔ لیکن اس میں جو مین سورس ہے ہمارے لیے وہ آف کورس قرآن ہی ہے، اور قرآن ظاہر سی بات ہے جنگ بدر، جنگ احد، ان سب جنگوں کا نام نہیں لیتا، لیکن اس میں سارے واقعات بیان کیے گئے ہیں کہ یہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ شروع سے لے کر کہ ایسے واقعات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کے ہیں اور یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہیں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب قرآن ختم ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام، کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ دین مکمل کر رہے ہیں تو یہ کب ہوا؟ کیونکہ اگر جو آخری آیات اتری ہیں وہ دین مکمل ہونے کی آیات ہیں، لیکن ہمارے لیے جو سب سے بہترین سپیچ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننے کی، اور اس کی وضاحت آف کورس ہم سنت میں دیکھتے ہیں، احادیث میں دیکھتے ہیں، اس کو سیرت کی کتابوں میں دیکھتے ہیں، لیکن ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قرآن سپیچ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایک بات بتا رہے ہیں تو اس واقعے کی کوئی نہ کوئی حقیقت ہے۔ تو ہمارے لیے سیرت کے حساب سے جاننے کے لیے سب سے پہلے قرآن کا ذریعہ، اس قرآن کو ہم آرڈر بھی کرتے ہیں سنت کے ذریعے، سیرت کی کتابوں کے ذریعے، اور ہمیں جو واقعات ہیں بدر کے جو بیوٹیفلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ بڑی خوبصورتی سے ہمیں بیان کیا ہے، احد کے بیانات ہیں، جو صحابہ اور منافقون جو باقی سب گروپس کے جو صحابہ کے واقعات ہیں، صحابہ کس مشکلات سے گزرے اور منافقوں نے کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو پریشان کیا، تو یہ سب چیزیں جو ہے ہمیں قرآن کے ذریعے پتہ چلتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر قرآن کی آیت ہے کہ اذ تصعدون ولا تلؤون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون۔ تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ قرآن کی آیت کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم ڈرے ہوئے تھے اس دن جب تمہارے دل جو تھے تمہارے حلق میں آ رہے تھے، اور جو تم جو تھے پلٹ کے بھاگ گئے تھے اور اللہ کے رسول تمہیں بلا رہے تھے، مطلب یہ ساری جو واقعات ہیں یہ ہمیں اس کی ڈیٹیل کیا پتہ چلتی ہے، اس کی بیک گراؤنڈ کیا پتہ چلتی ہے، تو ہمیں قرآن ساتھ میں یہ واقعہ بھی بتاتا ہے، یہ طریقہ بھی بتاتا ہے۔ دیکھو کسی بھی واقعہ کو قرآن کو سمجھنا ہے تو تمہیں اس کو سیرت کے ذریعے سمجھنا ہوگا، تمہیں اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے سمجھنا ہوگا، اور اسی طرح سے تمہیں جو سمجھنا ہوگا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جس طرح سے سمجھایا ہے اس طرح سے سمجھنا ہوگا۔ اب اسی طرح سے اگر منافقون کی بات آ جائے کہ جو منافق تھے وہ کس طرح سے اللہ کے رسول کو تنگ کر رہے تھے اور کس طرح سے ان کے دلوں کو ایکسپوز کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور جب وہ آ کے سامنے یہ بات کرتے تھے کہ دیکھو ہم ایمان لاتے ہیں اور ہم جو ہے آپ کے ساتھ دینے والے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ دیکھیے نہیں، یہ اصل میں ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور بدر کے واقعات جیسے قرآن کے اندر مینشن ہے، استقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی مدد کریں گے، مومنین کی مدد کریں گے، اور تمہیں جو ہے کم از کم 1000 جو کیا کہتے ہیں فرشتے ہیں ان کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نازل کریں گے۔ تو اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ آف کورس اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں علم غیب کی تعلیم دیتے ہیں، تو قرآن پورا پوائنٹ یہ ہے کہ قرآن کے ذریعے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کچھ واقعات پیش کیے، اور اس واقعات سے ہم کیا لیسن اخذ کرتے ہیں، ہمارے لیے سمجھنے کے لیے کیا ضروری ہے۔ تو ہمارے لیے قرآن سب سے پہلا سورس ہے، قرآن ایسا سورس ہے جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق بتاتا ہے۔ اسی طرح سے جو آرڈر ہے، جو کرونالوجی ہے، جو قرآن کا آرڈر ہے، آف کورس یہ اس لحاظ سے نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جس طرح سے قرآن
کی آیات یا سورہ کا نزول ہوا ہے. سورۃ البقرہ پہلے ملے گی, سورۃ الفاتحہ اس سے بھی پہلے ملے گی, سورہ آل عمران بعد میں ملے گی, سورہ نساء, سورہ مائدہ, یہ آپ کو اس آرڈر میں ملیں گے. لیکن قرآن جو نازل ہوا, جو آیات نازل ہوئی, وہ اس آرڈر میں آف کورس نہیں ہوئی. تو سورہ البقرہ جو ہے وہ مدنی سورہ ہے, یہ بعد میں آئی ہے, ٹھیک ہے. اور جو مکی سورز ہیں وہ بعد میں آپ کو مل رہی ہیں. سورہ الگ جو ہے وہ جو 96 سورہ کے اندر موجود ہے, جبکہ یہ فرسٹ سورہ ہے, یہ جو فرسٹ سورہ ہے اس میں نازل ہوئی. تو اسی لیے ہمیں قرآن میں جو سورز ہیں, جو آیات ہیں, وہ اس کرونالوجی اور آرڈر میں نہیں ملتے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس حکمت کو, اس ارینجمنٹ کو ہم سمجھ سکتے ہیں جب ہم سنت کی ایکسپلینیشن کو پڑھتے ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ارینج کروایا اور اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے. تو ہم قرآن کے ذریعے جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو اس کی تشریحات میں اللہ کی نبی کی زندگی کو بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو ہمیں اللہ کی نبی کی زندگی کے بارے میں پتہ چلتا ہے, بیکاز ہمارے لیے قرآن از دا فرسٹ مین سورس, اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں. اسی لیے جو ہمیں قرآن اور جو احادیث ہیں یہ ہینڈ ٹو ہینڈ جاتی ہیں. ہم قرآن کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو الگ نہیں کر سکتے, اور اس کو ہم ساتھ ہی لے کر چلتے ہیں, اور جب بھی ہم قرآن کو بہتر طریقے سے سمجھیں گے. اور یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اگر آپ نے اللہ کے نبی کی زندگی کو الگ کر دیا, اللہ کے نبی کی زندگی کو الگ کر دیا قرآن سے, تو پھر آپ کے لیے قرآن کو غلط سمجھنا بالکل ایویڈنٹ ہو جاتا ہے. آپ کو قرآن کی غلط تشریحات کرنا آپ کے لیے ایویڈنٹ ہو جاتا ہے, اور آپ قرآن جو ہے وہ اس طرح سے نہیں سمجھ سکتے جو آپ کو, جس طرح سے آپ کا مقصد ہے قرآن کو سمجھنا. تو ہمیں اس لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کو اسی طرح سمجھیں جس طرح سے ہمیں سمجھایا گیا ہے. میں انشاءاللہ ارلی بکس سیرہ کی طرف بعد میں آتا ہوں, لیکن یہ کہ ہماری جو دوسری سورس ہے وہ آف کورس حدیث ہے, جس کے اوپر میں آپ کے سامنے مینشن کرنا چاہ رہا ہوں دوسری ایویڈنس, کہ ہم احادیث سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں اخذ کرتے ہیں, اور ہر حدیث جو ہے وہ ایک سنیپ شاٹ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا. حدیث کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ, آپ نے پڑھ رہے ہوں گے حدیث کے چیپٹر میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تقریری قول ہے, قول تقریری ہے, اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بات کہی اور اس پہ خاموشی اختیار کی, اور اسی طرح سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈسکرپشنز ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان کی جو کوالٹیز بیان کی گئی ہیں وہ ہمیں پتہ چلتی ہیں. تو ایوری سنگل جو حدیث ہے وہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بتاتی ہے. اور اسی طرح سے ہمیں پرائمریلی جب ہم قرآن کو بھی سمجھتے ہیں تو احادیث کے ذریعے سمجھتے ہیں. تو قرآن اور حدیث, ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول, میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اللہ کی کتاب اور میری سنت. ان دونوں کو جب تک مضبوطی سے پکڑے رہو گے, دانتوں سے پکڑے رہو گے, مضبوطی سے پکڑے رہو گے, کبھی گمراہ نہیں ہوگے. تو جب ہم کسی انسیڈنٹ کو دیکھتے ہیں قرآن میں تو ہم حدیث کی طرف جاتے ہیں اور کس طرح سے اس کو بیان کیا گیا, اور یہی چیز ہمارے لیے سمجھنے کے لیے آسانی ہوتی ہے. تو ہم سیرت کی کتابوں سے پہلے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کی, قرآن, اس کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے دیکھتے ہیں. اور اس لیے ہمارے لیے کافی کتابیں احادیث کی موجود ہیں. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جو کتب الستہ ہے, جو 6 کتابیں ہیں, جو جس کو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں صحیح ستہ بھی کہتے ہیں, جبکہ اس میں کمزور احادیث بھی ہیں, ضعیف احادیث بھی ہیں, لیکن ان کو صحیح ستہ کہنا شاید بالکل صحیح نہ ہو, بیکاز صحیح ترین کتاب بالکل صحیح ہے جو ہمارے صحیحین ہیں, صحیح بخاری اور صحیح مسلم. اب تو الحمدللہ بہت سارے مشائخ نے اتنا کام کیا ہے کہ ہمارے پاس آج ایسی کلیکشنز موجود ہیں جو صحیح احادیث کے اوپر جو ہے بیسڈ ہیں. تو کتب الستہ جو ہیں ہمارے لیے جو 6 کتابیں ہیں, یہ بھی ہمارے لیے پرائمریلی سورس ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے. پھر ہمارے پاس آ جاتی ہیں شروع کی جو کتابیں ہیں سیرت کی, شروع کی جو کتابیں ہیں سیرت کی وہ آ جاتی ہیں. تو ہمارے لیے تیسرا سورس ہے وہ کیا ہے؟ وہ کتابیں ہیں جو اسپیسیفکلی سیرت کے اوپر لکھی گئیں. اور سب سے پہلے جو کتابیں لکھی گئیں آف کورس وہ صحابہ کے بچوں نے لکھی,
اور صحابہ کے بچوں نے لکھی جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ سے سنا. اور امیجن کریں کہ آپ کے والد صحابہ ہیں اور وہ آپ کو ساری سٹوریز بتا رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور کتنی ایسی کہانیاں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں, اور آپ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں فرسٹ ہینڈ انفارمیشن صحابہ سے لے رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ خود انوالو تھے. تو انہوں نے اس کو لکھا اور انہوں نے اس کو آگے پین ڈاؤن کیا. تو ایک جو شخصیت ہے عروہ, ان کا نام ہے, یہ جو ہے زبیر جو ایک صحابہ ہیں ان کے بیٹے ہیں, اور یہ بہت بڑے صحابہ کے بیٹے ہیں, اور ان کے والد جو ان کے جو دادا تھے وہ بھی صحابی تھے, اور ان کی جو والدہ تھی وہ بھی صحابیہ تھیں. تو جو عروہ تھے یہ وہ تھے جنہوں نے ایک سیرت کے بارے میں, زندگی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا, اور انہوں نے جو ہے اپنے والد سے جو زبیر رضی اللہ عنہ سے جو انہوں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق وہ انہوں نے لکھا. اور ان کے دادا بھی جو تھے وہ صحابی تھے, ان کی والدہ بھی صحابی تھی, اور دادی بھی صحابیہ تھیں, اور اسی لیے ان کے بھائی بھی صحابہ تھے, لیکن یہ خود صحابہ نہیں تھے کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پیدا ہوئے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پیدا ہوئے, اور ان کی جو آنٹ تھیں وہ بیسکلی عائشہ رضی اللہ عنہ تھیں, جو کہ وائف تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو عروہ جو تھے وہ پرائمری نیریٹر ہیں حدیث کے, فقہ کے, تفسیر کے, سیرت کے, بیکاز ان کا جو ایکسس تھا وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا, اور وہ کیونکہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو ان کے سامنے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی, وہ ان کے محرم تھے, اور وہ ان کے سامنے جو کیا کہتے ہیں واقعات تھے وہ سب ان سے نریٹ کرتے اور آگے جا کے سناتے. اور یہی ایک خاصیت تھی کہ عروہ جو تھے انہوں نے جو ایک سمال پیمفلٹ بھی لکھا سیرت سے متعلق, جو باقی آگے آنے والی جو کتابیں لکھی گئی تفصیل کے ساتھ انہوں نے اس کو آگے سورسز کے ساتھ یوز کیا. اور اسی لیے جو ان کے پرائمری سورس ہیں آپ دیکھیے کہ جو عروہ ہیں ان کے ساتھ کافی اس طرح کے جو سورسز ہیں وہ یوز کیے جاتے ہیں کرنے کے لیے. آگے جو ہمارے پاس آتے ہیں ابان, یہ ابان بھی ہیں جو سیرت کی کتابوں میں بہت نریٹ کرتے ہیں. یہ بیٹے تھے عثمان بن عفان کے رضی اللہ عنہ, جو یہ ابان کے بیٹے تھے عثمان بن عفان کے, اور ان کا نام تھا ابان ابن عثمان ابن عفان. ان کا جو نام تھا ابان ابن عثمان ابن عفان, اور 105 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. میننگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو اس ہجرت کی کے بعد جو ہے کم از کم 105 سال کے بعد ان کی وفات ہوئی, اور انہوں نے ایک بک لکھی سیرت کے متعلق, اور چھوٹی سی ایک بکلیٹ لکھی سیرت کے متعلق. اور جب یہ ان کی وفات ہوئی تو انہوں نے جو ہے وہ اس سے سارا جو ہے ایک اسکالر تھے شہاب الزہری, ابن شہاب الزہری, ان کو سارا نیریٹ کروایا. اور وہ شہاب الزہری جو تھے وہ بھی 129 ہجری میں ان کی وفات ہوئی, اور اس لیے جو تھے یہ کیا کہتے ہیں ایک پرائمری سورس کے ذریعے سمجھے جاتے ہیں. میں آپ لوگوں کی کچھ کوشچنز اب لے لیتا ہوں کہ آپ لوگ بہت سارے کچھ میسیجز کر رہے ہیں, تو کچھ چیٹ کے میسیج لے لیے تاکہ کچھ چیزوں کو میں جواب دینا شروع کروں. اگر آپ لوگوں کے میسیجز آ رہے ہیں میں شروع سے دیکھ لیتا ہوں آپ لوگوں کے میسیجز پڑھاتے ہوئے. آف کورس وائس میں ڈسٹورشن ہو رہی ہے, اللہ اعلم. پلیز سر اردو میں بھی شو کریں. اب اردو میں نہیں ہے سر, انگلش میں. یہ اردو میں ٹائپنگ میری بہت سلو ہے. آپ لوگوں کے وائس پرابلم آ رہی ہے, کچھ کہہ رہے ہیں سر تھوڑا سلو بولیں. میں ایسے ہی بول رہا ہوتا ہوں, سمجھ نہیں آ رہی آواز. سر آپ کا نیٹ ویک ہے, میرا نیٹ بالکل بہترین چل رہا ہے الحمدللہ. ویسے تو نیچر پریشان کر رہا ہوتا ہے لیکن آگے کافی مشکلات کے بعد صحیح ہو رہا ہے. سر پلیز اردو میں بھی نوٹ شو کریں. اردو میں سب کہہ رہے ہیں آواز کی پرابلم ہے, اللہ عالم. میرے پاس وائس کا کوئی پرابلم تو نہیں شو ہو رہا.
کہ وہ میرے سیشن کی ڈریسز نہیں ہیں، شاید پہلے والے کی. وہ حضرت عائشہ ان کی آنٹ تھیں، اور اردو میں نوٹس چاہیے جو آپ پڑھاتے ہیں. اردو میں نہیں بناتا میں نوٹس، اسٹارٹنگ ایشو ہے. چلیں آئی تھنک ہو گیا ہے. ایسا کوئی کویشچن نہیں ہے، وہ ایشو سے متعلق بول رہے تھے. ٹھیک ہے، تو ہم عروہ کے متعلق بات کر رہے تھے کہ ان کا تعلق کس طرح سے تھا اور کس طرح سے انہوں نے اس کو آگے کیا. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جو سیرت کی کتابوں کا کس طرح سے ایوالو کیا، کس طرح سے سیرت کی کتابوں میں آگے جو ہے چینج آیا. تو ہمارے پاس یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ٹھیک ہے، میں آگے باقی کتابوں کی طرف بھی آؤں گا. اور ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آج یہ کتابیں جو بکلیٹس ہم جس کے بارے میں بول رہے ہیں کہ ابان نے اور عروہ نے جو کتابیں بکلیٹس لکھی، یہ آج موجود کیوں نہیں ہے. تو اس سوال کو دماغ میں انشاءاللہ تعالیٰ بٹھا کے رکھیے گا. میں انشاءاللہ آگے جب باقی چیزوں کو ایکسپلین کروں گا تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی وضاحت دوں گا کہ یہ آج کتابیں موجود کیوں نہیں ہیں، یہ بکلیٹس آج ہمیں کیوں نہیں ملتی. اگر آپ جائیں اردو بازار جائیں یا کوئی کتاب دینی کتابوں میں جائیں یا ادھر ادھر جائیں تو آپ کو ان کی کتابوں کو چھپا ہوا کیوں نہیں ملتے، اس کی کیا وجہ ہے. تو سمپل وجہ یہ ہے کہ جب باقی کتابیں لکھی گئیں تو ان چیزوں سے سارا اخذ کیا گیا اور اس کو ان ڈیٹیل کتابوں میں جمع کیا گیا. تو ہمارے لیے ان پرانی کتابوں کی ضرورت نہیں ہے. آج ہم یہ بات کی تمنا کرتے ہیں کہ آج ہمارے لیے کتابیں موجود ہوتی ہیں، لیکن آپ کو یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ پہلے جب لوگ کتاب لکھتے تھے تو وہ ہاتھ سے لکھتے تھے، وہ پرنٹ نہیں ہوتی تھی. تو جب لوگ ہاتھ سے لکھتے تھے اور بہت ڈیٹیل کتابوں کو، ساری چیزوں کو ڈفرینٹ سورسز کو جمع کر کے ان کے ذریعے سے جمع کر کے ان کو ڈیٹیل کتابوں میں لکھتے تھے، تو پھر جو مختلف ذرائع تھے ان کو پھر لوگ ان کی طرف ذریعہ پڑھنے کا رخ نہیں کرتے تھے. تو اسی لیے جب آگے کتابیں لکھی گئیں اور ان سے اخذ کیا گیا تو لوگوں نے اس کتابوں کی طرف ظاہری بات ہے پڑھنا چھوڑ دیا اور ان کتابوں کی طرف جو ہے جو ڈیٹیل تھی ان کی طرف آئے. تو جیسے مثال کے طور پہ ابان ہیں، وہ بتا رہے میرے والد نے بتایا، میرے والد نے بتایا، میرے والد نے بتایا. اور پھر عروہ اگر بتا رہے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بتایا، میرے والد نے بتایا، میرے انکل نے بتایا. تو یہ ساری چیزیں انہوں نے مائنس کر دی. ٹھیک ہے، 3-4 لوگ ہیں جو ان سے وہ نریٹ کر رہے ہیں. تو اگر کوئی آئے گا ابان سے لینے کے لیے یا عروہ سے لینے کے لیے تو وہ جو ہے کتابیں لکھنے لگے گا تو ظاہری بات ہے کتابیں بہت ڈیٹیل ہو جائیں گی. تو جب بڑی کتابیں لکھی گئیں اور ان کو مزید تفصیلات کے لے کے آیا گیا تو ظاہر سی بات ہے ان کو ڈائریکٹلی پھر جو ہے نا اچھی طریقے سے ڈیٹیل کے ساتھ جب پریزنٹ کیا گیا تو پھر ان کتابوں کی ضرورت نہیں پڑی. اور جیسے میں نے کہا کہ آج آپ اور میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کتابیں موجود ہوتی ہیں، لیکن چونکہ وہاں پہ اس زمانے میں پرنٹنگ پریس نہیں ہوا کرتے تھے اور اس زمانے میں لوگ اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے، کور ٹو کور پوری کتابیں بنائی جاتی تھیں. تو اگر وہ چوز کرتے تو تفصیلی کتاب کو زیادہ چوز کرتے، تو جو چھوٹی کتابیں تھیں جن مختلف کتابوں کو سے جو اخذ کیا جاتا ہے ان سے انہوں نے اس کو نہیں لیا. تو اسی لیے جو ڈیٹیل والی کتاب ہے، جو لوگ پڑھنا چاہتے، جو اداروں میں پڑھاتے، لوگوں کو پڑھاتے، تو وہ ڈیٹیل والی کتاب پڑھتے، نہ کہ وہ ایسی کتابیں پڑھتے جن کو سورس کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے. آئی ہوپ یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہو کہ جب بہت ڈیٹیل کتاب لکھی جاتی ہے مختلف کتابوں کے ذریعے تو آف کورس پھر مختلف کتابوں کی طرف جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، پھر وہ ایک ہی جگہ پہ آپ کو بہت ہی جلدوں میں تفصیل کے ساتھ کتابیں مل جاتی ہیں. تو جب آپ کوئی انسان ریسرچ کر رہا ہوتا ہے یا کسی بک کی اوتھینٹیکیشن کر رہا ہوتا ہے تب اس کو شاید ضرورت پڑ جائے، لیکن ویسے جو ڈیٹیل میں ہے وہ ایک کتاب اور ایک جو لکھی بھی ہوتی ہے ریسرچ کے ساتھ وہ ہمارے لیے کافی ہوتی ہے. جی آگے انشاءاللہ تعالی. ہاں اگر کوئی مثال اب آگے آ جاتے ہیں دوسری طرف، ہمارے لیے سیرت جو ہے ابن اسحاق کی، یہ کافی مشہور ہے جسے لوگ کافی پڑھتے ہیں. آپ لوگ شاید کتابیں جانتے ہوں، الرحیق المختوم، سیرت النبی. تو یہ سب کتابیں جو ہیں ان مین سورسز سے جو ابن اسحاق ہیں، ابن ہشام ہیں، اور ان ذرائع سے جو ہے ساری انفارمیشن کو کلیکٹ کرتے ہیں. تو جو ابن اسحاق تھے ان کا نام جو ہے وہ ابن اسحاق محمد ابن اسحاق، اور یہ کم از کم پیدا ہوئے تھے 85 ہجری میں، مطلب کافی کلوز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے انہوں نے کہا
انہوں نے کیا کہتے ہیں پیدا ہوئے تھے. یہ مدینہ میں پیدا ہوئے تھے اور یہ مدینہ میں ہی رہے, اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ میں رہے, اور وہیں پہ ان کی وفات ہوئی جہاں پہ صحابہ کے بچے موجود تھے. تو یہ ایسے وقت میں بڑے ہوئے ہیں اور جہاں پہ انہوں نے صحابہ کے بچوں کو دیکھا, ان سے سٹوری ڈائریکٹلی حاصل کی. اور 85 ہجرہ ایک بہت ارلی ٹائم ہے. تو صحابہ جو لیٹسٹ صحابہ جو آخری صحابہ رہے ہیں وہ انٹل 100 یا 110 ہجرہ تک زندہ رہے ہیں. اور اسی لیے جب ابن اسحاق نے جو سورسز لی, جیسے جابر ہیں, جو جابر رضی اللہ عنہ ہیں, وہ 90 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. تو ابن اسحاق جو تھے وہ صحابہ کے بچوں سے ملے, اور انہوں نے یہاں تک کہ کچھ صحابہ کو دیکھا بھی بہت ارلی سٹیج میں. تو انہوں نے بہت ہی شروع میں ہی لکھنا شروع کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق, بیکاز یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بہت پیار کرتے تھے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بہت لکھنا چاہتے تھے اور اس کے بارے میں پڑھنا جانتے تھے, تاکہ لوگ آگے آ کے اس کو لوگوں میں کیا کہتے ہیں پھیلائیں. تو انہوں نے لکھنا شروع کیا اور انہوں نے اس کو ایک آرڈر دینا شروع کیا, اور اسی طرح سے جب اس کو ایک کرونالوجیکل آرڈر دیا جو کہ پہلے لوگوں نے نہیں کیا ہوا تھا, تو کس طرح سے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو پہلے مکہ میں آئی اس کو پہلے نیریٹ کرنا شروع کیا, پھر بعد میں جب وقت مڈل وقت تھا مکہ میں اس کے وقت کیا تھا اس وقت انہوں نے اس کو لکھنا شروع کیا, اور اسی طرح سے مدینہ کا وقت جو تھا اس کو انہوں نے لکھنا شروع کیا. یہ کافی ممالک میں انہوں نے سفر بھی کیا تاکہ یہ صحابہ کے ساتھ مختلف ملاقات کریں, بصرہ ہو, کوفہ ہو, وہاں جائیں اور ان کے ساتھ جا کے پھر وہاں سے سیرت کے بارے میں کریں. اور اسی طرح سے انہوں نے جو عبداللہ ابن مسعود ہیں, ان کی جو سٹوریز ہیں ان کو بھی ان کے اسٹوڈنٹ سے اخذ کیا تھا. تو لیکن ان کی جو پرائمری سورس تھی وہ بیسکلی مدینہ ہی سے تھی, بیکاز مدینہ ایسی جگہ تھی جہاں پہ صحابہ کے بچے بھی موجود تھے, اور انہوں نے جو تابعین تھے وہ بھی موجود تھے جنہوں نے صحابہ سے ڈائریکٹلی علم حاصل کیا. اور سب سے بہترین چیز جو ابن اسحاق کے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اسناد کو مینشن کیا ہے, اور اسناد ایک ایسا فینومینا ہے ہمارے دین میں جو خاص ہمارے اسلام کے ساتھ خاص ہے, یہ کسی اور مذہب میں یا کسی اور ریلیجن میں ایگزسٹ نہیں کرتا. تو چین آف نیریٹر جو سند ہے یہ ہمیں چیز کے بارے میں پہنچاتی ہے کہ کون سی چیز کس کی طرف جو ہے لکھا جائے گا. بہت سی ایسی چیزیں تھی ابن اسحاق نے یہ بھی کیا کتاب میں کہ آگے آنے والوں کے لیے تحقیق کے لیے چھوڑ دیا, کیونکہ بہت سی چیزوں کی سند ظاہر سی بات ہے انہوں نے ڈائریکٹ سے سنا, لیکن انہوں نے اس کی سند اگر مینشن نہیں کی تو انہوں نے آگے آنے والوں کے لیے اس کو کیا کہتے ہیں ریسرچ کے لیے بھی رکھ دیا. اور اسی طرح سے انہوں نے سوال کیا ہے کس نے یہ بات بتائی ہے, کس نے آپ کو یہ چیز نیریٹ کی ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی چیز اگر ابن اسحاق نے نیریٹ کی تو انہوں نے کہاں سے اس کو اخذ کیا, اور all the way انہوں نے اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے کر گئے. تو اگر کمپائل کیا جائے ابن اسحاق کی نیریٹرز کو اور سب چیزوں کو, تو انہوں نے چاہے وہ جابر رضی اللہ عنہ ہیں, چاہے وہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ڈائریکٹ سٹوریز ہیں یا مختلف صحابہ کی سٹوریز ہیں, تو انہوں نے ان کے ذریعے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا اس سب کو انہوں نے اخذ کیا اور انہوں نے اس کو آگے لے کر چلے. تو کس راوی کے اندر اچھی میموری ہے, کس کی راوی کی میموری اچھی نہیں ہے, یہ سب انہوں نے بتایا. جو ابن اسحاق تھے انہوں نے شروع کے ٹائم پر لکھنا شروع کیا, کم از کم 10 سے 15 والیومز جلدوں میں انہوں نے سیرت لکھی, اور یہ خود جب ان کی وفات ہوئی ہے تو کم از کم یہ 150 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے, اور کم از کم یہ 85 ٹو سے لے کر 150 ہجری تک کم از کم ان کی زندگی رہی ہے, اور یہ کافی کم از کم اچھا خاصا ٹائم انہوں نے اس میں کیا. باقی جو ہمارے پاس موجود ہے وہ ابن اسحاق کے پاس, سوری میں آپ کے سامنے یہ پریزنٹیشن کے پوائنٹس لانا بھول گیا تھا. اب ہمارے پاس جو قرآن اور حدیث کے علاوہ جو پہلا سورس ہم نے آپ کے سامنے مینشن کیا وہ آف کورس جو ہمارے پاس ابن شہاب الزہری ہیں, ان کی ہم نے بات کو مینشن کیا تھا کہ کس طرح سے جو ہمارے پاس سورسز ملتی ہیں. میں واپس ریپیٹ کر دیتا ہوں, عروہ ہیں, ارلی بکس ان کی سیرہ ہے, ان کی ہمیں ملتی ہے, عروہ ہیں. اسی طرح سے ہمارے پاس جو ابان ہیں
جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا اور ان سے ابن شہاب الزہری نے لیا، اور اسی طرح سے ہمارے لیے جو ابن اسحاق کی سیرہ ہے، اور اسی طرح سے ہمارے لیے ابن ہشام کی سیرہ ہے. اور ابن ہشام کی سیرہ سے مراد یہ ہے کہ ابن ہشام اور ابن اسحاق کی سیرت کے اندر فرق یہ ہے کہ ابن ہشام نے ابن اسحاق کی سیرت کو اور منیمائز کر دیا، کہ انہوں نے جو ابن اسحاق میں بہت سی اشعار، بہت سے چین اور بہت سے، کیونکہ ابن اسحاق کبھی کبھار سند جو ہے وہ all the way نوح علیہ السلام تک لے جاتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے بھی پہلے لے جاتے. تو ابن ہشام نے جو ہے سند کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لے کر صحابہ کی زندگی کے انکلوڈ کیا. تو جب کم از کم 10 سے 15 والیومز ابن اسحاق نے، 10 سے 12 والیومز ابن اسحاق نے لکھی، تو ابن ہشام نے اس کو بالکل منیمائز کر کے 4 یا 5 میں کر دیا. تو یہ ابن اسحاق کی جو سیرت کی کتاب تھی اسی سے انہوں نے اس کو کیا. اور یہ ایک اسٹوڈنٹ تھے جو ابن ہشام تھے، جن کا نام تھا عبد المالک ابن ہشام، جنہوں نے اس کو لیا، انہی کے اسٹوڈنٹ میں سے. اور یہ کم از کم 213 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. اور کم از کم اسٹوڈنٹ تو نہیں تھے، سوری میں غلط بول گیا، کم از کم ابن ہشام نے اس کو لیا تھا. اور انہوں نے کم از کم آگے آنے والے ایک عام مسلمان کے لیے پڑھنے کے لیے آسانی رکھی کہ کس طرح سے وہ ایک اچھی طریقے سے اور ایک اوتھینٹک طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں. تو جیسے میں نے آپ کو بولا کہ ابن اسحاق نے بہت ڈیٹیل میں لکھی ہے جو سیرت کی کتاب ہے، اور ابن ہشام نے اس کو منیمائز کر دیا. اس میں بہت سی چیزیں تھیں جو منیمائز کر دی. کیا چیزیں منیمائز کی؟ کہ انہوں نے کچھ چیزیں ڈیلیٹ کی، کس طرح سے، جو کہ ظاہر سی بات ہے عام آدمی کے لیے پڑھنے کے لیے یا اس کو اس کی ریسرچ کے لیے اس کو بہت ہی ایکسٹینسو لگتی. تو انہوں نے اس کو کم از کم کر کے 10 سے 12 یا 10 سے 15 والیوم سے منیمائز کر کے اس کو کم از کم ابن ہشام نے 4 والیومز میں کر دیا تقریباً. تو ایک بہت لارج کلیکشن تھی، اس میں سے مائنس کر دی. کیونکہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، بار بار ہم یہ بات بولتے ہیں، اس زمانے میں کوئی پرنٹنگ پریس نہیں تھا، کوئی لوگ کتاب آرام سے چھاپتے نہیں تھے، لوگوں کو ہاتھوں سے لکھنے کی ضرورت پڑتی تھی. اس لیے اگر انہوں نے عام آدمی کے پڑھنے کے لیے، ان کی کلیکشن کے لیے، ان کی خرید و فروخت کے لیے اور ان کی سہولت کے لیے اگر کتابیں لکھنی ہیں تو اس کو ظاہر سی بات ہے ان کی سہولت کے لیے بنانا. مثال کے طور پہ آج بہت سے گھروں میں جو صحیح بخاری کی والیومز ہیں وہ ڈیٹیل ورژن نہیں ہے، برج ورژن ہے. ایک ہی کتاب میں آپ کو صحیح بخاری کی احادیث مل جاتی ہیں، اس میں ریپیٹیشنز جو دہرائی ہوئی حدیث ہیں ان کو مائنس کر دیا جاتا ہے، یا تو پھر اس میں جو ہے آپ کی آسانی کے لیے سند ہٹا دی جاتی ہے. لیکن جب آپ اوریجنل سورسز اٹھائیں گے تو 7-8 والیومز میں صحیح بخاری کی کتابیں ہوتی ہیں، اس میں سند بھی مینشن ہوتی ہے، اس میں آپ کو ظاہر سی بات ہے باب مینشن ہوتے ہیں، اور آپ نے ساری چیزیں اس میں ڈیٹیل میں، اور اس میں یہاں تک کہ امام بخاری کی اسٹیٹمنٹ بھی موجود ہوتے ہیں جو انہوں نے اس میں بارے میں کبھی کبھار مینشن کیا. تو اسی لیے ابن ہشام نے جب اس کو منیمائز کیا تو سب سے پہلے ابن اسحاق نے سب سے پہلی سیرت کی کتاب ایک ڈیٹیل لکھی، اور انہوں نے جو لکھی اس میں تاریخ کا بھی معاملہ شامل کر دیا. مثال کے طور پہ ابن اسحاق جب کسی چیز کو شامل کر رہے ہیں تو وہ آدم علیہ السلام کی زندگی سے لے کے چیزوں کو شامل کر رہے ہیں. تو ابن ہشام نے ان سب چیزوں کو مائنس کر کے خالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو شامل رکھا. تو ابن ہشام نے بولا کہ ہمیں یہ سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق لکھ رہے ہیں تو ہمیں صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر چیزوں کو شامل کرنے کی ضرورت ہے. اور انہوں نے باقی سارے سیکشن کو ڈیلیٹ کر دیا. اور وہ ڈیلیٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ امپورٹنٹ نہیں تھے، لیکن وہ سیرت کے حساب سے وہ ایک ایکسٹرا انفارمیشن تھی جو بہت ایکسٹینسو کام تھا. انہوں نے اس کو منیمائز کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر اس کو آگے کیا. تو عام لوگوں کے لیے انہوں نے آسانی کر دی اور انہوں نے اس کو لوگوں تک پہنچا دیا. ہمیں ایک بات میں آپ کے سامنے مینشن کرتا چلوں کہ ایک مشہور پرسنالٹی انڈیا کی رہی ہیں ڈاکٹر حمید اللہ، اور وہ بہت ایک فیمس انڈین اسکالر رہ چکے ہیں، اور انہوں نے کم از کم 93 کی ایج تک کم از کم انہوں نے جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں اپنے زندہ رہے. اور وہ انڈیا سے فرانس گئے اور وہاں پہ انہوں نے کافی ایسے اسکالرس کی کتابیں تھیں جو غیر مسلموں کے ہاتھ لگی ہوئی تھیں، اور انہوں نے اس کو فرینچ سے لے کے انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا، اور انہوں نے ریسرچ کا بہت بڑا کام کیا ہے. اختلافات اور باقی ایشوز کی بات الگ، لیکن ڈاکٹر حمید اللہ نے کچھ ایسے مینیوسکرپٹس تھے، ایسی کتابیں تھیں، ایسے
صحیفے تھے جو ڈسکور کیے, اور وہ برلن یا پیرس یا لندن ان جگہوں پہ جا کے انہوں نے کیا, اور ایسے ایسے مینوسکرپٹس تھے. اب سوال یہ ہے کہ وہ مینوسکرپٹس وہاں پہ کیا کر رہے تھے. دیکھیے جب یہ انگریزوں نے ممالک کو گھیرے میں لیا ہے, ان کے اوپر قبضہ کیا ہے, تو لوگوں کو پیسے دے دے کے یا زبردستی انہوں نے بہت سے ایسے قرآن کے پرانے نسخے یا ایسی کتابیں یا نایاب کتابیں جو ہیں وہ وہاں سے اٹھا لی, اور انہوں نے اس کو آرٹ کے نام پر یا میوزیم میں رکھنے کے نام پر انہوں نے اس کو اٹھا لیا. جیسے ابھی بھی ریسنٹلی آپ کے سامنے کچھ ویڈیوز آ رہے ہوں گے چائنیز پیپر کے اوپر, پرانے چائنیز پیپر کے اوپر جو شائن کر رہا ہوتا ہے, اس پر ڈیزائن بنا ہوا ہوتا ہے, اس کے اوپر قرآن لکھا ہوا ہے. تو یہ ایسے پرانے نسخے ہیں جو ان کی نظر میں شاید ہدایت کے لیے, پڑھنے کے لیے نہ تھے, بلکہ انہوں نے اس کو آرٹ اور ایک اینٹیک کلیکشن کے نام پر اس کو وہ کر دیا. تو ڈاکٹر حمید اللہ نے ایک ایسا جو کلیکشن تھا وہ پیرس میں ڈسکور کیا جو ابن اسحاق کی کلیکشن میں سے تھا. ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے, جب ابن ہشام نے جب ابن اسحاق کو منیمائز کر کے سیرت لکھی, تو ابن اسحاق کی پرانی کاپیز آج ہمیں نہیں ملتی, کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر آپ امام بخاری کی احادیث کلیکٹ کر رہے ہیں, اور امام بخاری نے جس ذرائع سے احادیث کو لیا ہے یا ان کی استادوں کی کتابوں میں جو احادیث موجود تھیں, ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے جو لیا ہے وہ سورسز وہاں سے بھی مینشن ہو, کیونکہ آلدو امام بخاری کی مثال میں تو انہوں نے ڈائریکٹلی اس کو لینے کی ہے, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو انہوں نے جس کتابوں سے پڑھا تو وہ آپ کے سامنے شاید موجود نہ ہو, کیونکہ اب لوگ جو ہے صحیح بخاری کی طرف آتے ہیں. لیکن اسی طرح سے جب ابن ہشام نے کتاب کو منیمائز کیا, چھوٹا کیا, تو انہوں نے جب اس کام کو کیا تو عام لوگوں نے ابن ہشام کی کتاب کو پڑھنا شروع کر دیا. ابن اسحاق کی کتاب ظاہری سی بات ہے ٹائم کے ساتھ اس پریزرو نہیں ہو پائی, اور پھر بعد میں بہت سے ایسے وہ تھے. تو جو ڈاکٹر حمید اللہ تھے, انہوں نے 1/4 ایک چوتھائی جو ایک کلیکشن تھی ابن اسحاق کی ان کو ملی, اور انہوں نے دیکھا اس کو عربی سے, انہوں نے اس کو دیکھا, انہوں نے پہچان لیا, اور وہ جو تھا پھر وہ لے کے آئے تھے. اور یہ ان کا ایک ان کی طرف سے ایک بہت بڑا کام ہے جو انہوں نے ابن اسحاق کی کتاب کو دیکھا, اور جب انہوں نے ٹیلی کیا ابن ہشام کے ساتھ, تو انہوں نے دیکھا کہ بالکل اس میں کسی بھی طرح کا نقص نہیں تھا. میننگ محدثین نے, سیرت کی کتابوں کو لکھنے والوں نے کام ایسا کیا ہے کہ ظاہری سی بات ہے کہ جب لوگ ریسرچ کرتے ہیں کہ جب ان کے پاس کمپیوٹرز بھی نہیں تھے, جب ان کے پاس کوئی ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی, اور انہوں نے میموری کی بنا پر اور کس طرح سے ایک سند کی ایک سائنس کے بیسس پر, اور کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اوتھینٹکلی اور ذمہ داری کے ساتھ لوگوں تک ٹرانسفر کرنے میں جو ذمہ داری نبھائی ہے, یہ بہت ہی حیران کن بات ہے. تو اسی لیے ابن اسحاق اگر کوئی چیز مینشن کر رہے ہیں تو نوح علیہ السلام کے زمانے سے مینشن کر رہے ہیں, دنیا کیسے بنی, یہ اس طرح قصے بھی ہیں. جیسے ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ لکھی ہے, بہت سے لوگوں نے نہیں پڑھا ہوگا, لیکن ایسے بہت سے قصے ہیں, اسرائیلی روایات ہیں جو انہوں نے شامل کیے. اسی لیے جو آج لوگ پڑھتے ہیں وہ ابن ہشام کی سورس سے لیتے ہیں, اور ابن ہشام نے جو ہے کم از کم 100 سال کی بعد ان کی جو تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, انہوں نے یہ چیز مطلب ابن ہشام نے تھے کم از کم لکھی, اور 100 سال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد. لیکن آج ہمارے پاس دیکھیے جو بخاری ہیں ان کی 256 میں ڈیتھ ہوئی, جو امام مسلم ہیں ان کی 261 میں ڈیتھ ہوئی, اور جو ابن اسحاق ہیں ان کی 150 ہجرہ میں ڈیتھ ہوئی, اور جو کتاب ان کی جو لکھی وہ 130 ہجرہ میں انہوں نے لکھی. اور 100 سال میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد انہوں نے لکھی ہے یہ, تو کس طرح سے لوگوں تک آج جو کتاب پہنچی ہے ایک بالکل اوتھینٹک انداز میں لکھی ہے. آج چوتھا جو ہمارے پاس ریزن ہے وہ ہے شمائل. شمائل کو میں پہلے بھی ڈسکس کر چکا ہوں کہ یہ ذریعے سے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں جانتے ہیں, اور یہ وہ کیریکٹرسٹکس ہیں, وہ چیزیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شمائل عربی میں کہتے ہیں صفات, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات. تو کافی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کو ڈسکرائب کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کو ڈسکرائب کیا, اور اس میں سے بہت مشہور جو آج کی کتاب موجود ہے وہ شمائل الترمذی ہے. امام ترمذی نے شمائل لکھے ہیں, اسی میں ترمذی میں آپ کو ملیں گی.
اور اس میں شمائل ترمذی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے بارے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیریکٹرسٹک متعلق. اسی کے بعد ہمارے پاس آگے ملتی ہیں دلائل، الدلائل النبویہ، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی بات کی گئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے میریکلز کی بات کی گئی ہے. اور اسی لیے جو امام بیہقی ہیں اور انہوں نے دلائل النبویہ لکھا ہے، اور یہ کم از کم 12 جلدوں میں 12 والیومز میں موجود ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو کیا کہتے ہیں کتابیں ملتی ہیں وہ صحابہ کی لکھی ہوئی تاریخ میں سے ملتی ہیں، اور تاریخ مکہ ہے، تاریخ مدینہ ہے. ہمارے پاس کچھ آج کے ماڈرن سورسز ہیں کہ جو لوگوں نے ریسرچ ورک کے بیس پہ لکھا، جو کہ آف کورس صحیح روایات سے ان کا تضاد نہیں ہوتا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق انہوں نے لکھا، تو اس کو بھی کچھ چیزیں لیتے ہیں. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو دلائل کے طور پر یا ان کے اشعار کے طور پہ جو دور جاہلیت کی شاعری ہے اس کو بھی قرآن کو سمجھنے کے انداز پہ لیا جاتا ہے، یا ایسے دور جاہلیت کے وقت کی کچھ ایسے قصے ہیں جن کو مختلف کتابوں نے مینشن کیا، مختلف اورینٹلسٹ نے مینشن کیا، اور ان کو پھر اس طرح سے اپنی کتابوں میں شامل کیا ہے. تو یہ آج کا ہمارا جو بیسک لیسن ہے، جو کہ تھوڑا سا ذرا اس ٹاپک کے حساب سے تھا کہ ہم کس طرح سے جو چیزیں انفارمیشن اخذ کرتے ہیں وہ کس سورسز کے بنا پر ہم کر رہے ہیں. امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ آج کی چیز سمجھ میں آئی ہوگی. میں آپ لوگوں کی کچھ آپ کو انشاءاللہ تعالی میں دکھا دیتا ہوں کچھ مجھے ابن اسحاق کے بارے میں. ابن اسحاق والی جو سلائڈ ہے، پھر میں آپ کو کچھ چارٹس بھی دے دیتا ہوں. کوشچنز دیکھ لیتا ہوں آپ لوگوں کے. آپ نے اگلی سلائڈ دیکھ لی؟ دیکھ لیں آپ میں سے کسی نے. ٹھیک ہے. سو شمائل ترمذی اردو میں بھی اویلیبل ہے. اس سے پہلی والی سلائڈ. ڈن. اچھا چلیے کچھ کوشچنز میں آپ لوگوں کو دیکھ لیتا ہوں. شاید ہو سکتا ہے مجھے سارے نہ ہوں. امید ہے آپ لوگوں کو آواز صحیح آ رہی ہو. اب سر اسٹارٹ میں وائس کا مسئلہ تھا. اب نہیں سر، ہمیں اردو سمجھ آتی ہے، پلیز اردو میں شیئر کریں. اردو میں میری ٹائپنگ میں بہت ٹائم لگ جائے گا، اور میرے اصل میں لیپ ٹاپ کی بورڈز انگلش میں ہی ہیں، تو عربی میں تو چلیں مجھے یاد ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ پھر اردو کے لیے ذرا چیز اونچ نیچ ہو جاتی ہے. جی فرسٹ سیرہ کی کتابیں جو تھیں فاطمہ اے زیڈ پوچھ رہی ہیں. تو ابن اسحاق نے جو تھی جو کہ تابعین تھے، جو آپ لیکن عروہ لے لیں، ابان لے لیں، یہ تابعین میں سے ہی لے لیجیے جو صحابہ کے بیٹوں میں سے ہیں. انہوں نے چھوٹی چھوٹی جو بکلٹس تھیں اور پیمفلٹس تھیں ان کو لکھا، اور جو ابن ہشام ہیں، ابن اسحاق ہیں، انہوں نے اسی سورسز کو لیا، تو یہ ہمارے پاس ٹرانسفر ہو کے آئی ہیں. یہ کورس اردو میں ہے تو نوٹس اردو میں کیوں نہیں؟ کیونکہ نوٹس لکھنے والے جو ہیں وہ انگلش میں کرتے ہیں. اچھا ابن اسحاق اور ابن شہاب، ابن اسحاق ابن ہشام، سلائڈ پہ ابن شہاب اور زہری لکھا ہوا ہے. وہ ابن شہاب اور زہری ہیں جنہوں نے ابان سے لیا ہے. ابن شہاب و زہری، وہ شاید سلائڈ میں پڑھتے ہوئے کچھ اور دکھا رہا تھا، میری غلطی ہے، معاف کیجیے گا. اصل میں آپ لوگوں کا یہ ایک زوم سیشن ہوتا ہے نا، یہ شیئرڈ ہوتا ہے. اب میں خود اگر مینیج کر رہا ہوتا نا زوم کا تو پھر وہ میرے لیے آسانی ہو جاتی ہے، اس میں ایررز نہیں آتے. اب میں یہاں پہ آپ کے ساتھ اگر سلائڈ شیئر کر رہا ہوں تو چینج کرنے کے لیے مجھے واپس سے اپنے ونڈوز کی سلائڈ شیئر کی اس پہ جانا پڑتا ہے، پھر سلائڈ شیئر کرنی پڑتی ہے، اور کبھی کبھار وہ آپشن دکھ نہیں رہا ہوتا. تو جب تھرڈ پارٹی شیئر کر رہے ہوتے ہیں زوم کے سیشن کو، اس میں یہ پرابلم میں نے نوٹ کیا آ رہا ہوتا ہے.
which book is best for سیرت. آپ جو پڑھیں گے بصیر نیکٹر پڑھیں گے, الرحیق المختوم وہ آپ پڑھیں گے. سر اٹینڈنس کا یہ طریقہ مشکل ہے. اٹینڈنس کا تو میں تو کچھ نہیں لیتا, اٹینڈنس میں لیتا ہی نہیں ہوں. شمایت اردو میں اویلیبل ہے؟ جی ہے سر. پلیز اگر اردو میں میں جب آپ کے ساتھ جوائن کر رہا تھا پچھلے سال میں نے پڑھایا تھا, تو میں نے مجھ سے جب ریکویسٹ کی تھی پڑھانے کے لیے, تو میں نے ان کو بول دیا تھا کہ اب لوگ سمجھتے ہیں, شاید ایک غلط فہمی ہوتی ہے کہ شاید انگلش میں بات کر رہے ہیں کیونکہ شاید کوئی احساس کمتری ہے, لیکن ہم اکثر دفعہ لوگوں کو خیر بتاتے تو نہیں ہیں جس نے اس طرح سمجھنا ہوتا ہے کہ شاید آپ کے سامنے اب ذرا دیندار اللہ تعالیٰ نے توفیق سے کر دیا, لیکن ہماری پڑھنا, ہمارا اٹھنا بیٹھنا, ابھی بھی پڑھانا جن اداروں میں پڑھاتے ہیں وہاں سب جگہ پہ انگریزی میں ہی ہوتا ہے, کتابیں بھی انگریزی میں ہوتی ہیں. تو ہماری کبھی کبھار نہ چاہتے ہوئے ہمارے بیان کے انداز میں, بتانے کے انداز میں وہ انگریزی کا سلسلہ ہی آ جاتا ہے. مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ آپ لوگوں کو اس بات کو عجیب لگتا ہوگا. اب ہر مختلف بیک گراؤنڈ سے لوگ آتے ہیں. انگلش میں بات کرنا کوئی زیادہ علم کا یا زیادہ فخر کا ذریعہ نہیں ہے. یہ زبان ہے, جس طرح سے اردو زبان ہے, اسی طرح سے انگریزی زبان ہے, اسی طرح سے عربی زبان ہے. عربی کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ہمارے قرآن کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہے, اللہ کے رسول کی احادیث کے ساتھ, ایک دین کے ساتھ بہت امپورٹنٹ تعلق ہے. تو اسی لیے اس کو اہمیت دیتے ہیں, اور اس کو اہمیت دینے کی ضرورت یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کی اس پر آپ کو دین سمجھ میں آتا ہے. تو ہم انگریزی کسی اس واسطے نہیں بولتے, لیکن بہت ہمارے پاس جتنے بھی سافٹ ویئر وغیرہ لکھنے کی ہوتے ہیں ساری باتیں ساری انگلش میں یا تو پھر زیادہ عربی میں ہوتے ہیں. استاد پلیز سلائڈ بیک کر دیں, پہلے بولا تھا. یہ نوٹس مل سکتے ہیں, یہ نارمل سلائڈز ہیں, اگر آپ ان کی تصویر سے سنیپ بھی لے لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر مجھے وہ گروپ پہ یاد دلا دیتے ہیں چاہتا ہوں میں یہ والی سلائڈ شیئر بھی کر دوں گا. سر تیسرا سورس کیا بولا تھا آپ نے؟ تیسرا سورس جو ہم نے بولا تھا وہ ہم نے بیسیکلی شمائل کے بارے میں بولا تھا. ہم نے آپ کو تیسرا سورس سوری ابن ہشام تھا, جو ابن ہشام آپ کو بولا تھا. چوتھا تھا وہ شمائل تھا. اچھا اور کیا ہے؟ ایوری تھنگ از کلیئر. آئی نو تھوڑا سا یہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا ذرا ڈرائی لگا ہوگا یہ والا ٹاپک, کیونکہ ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف آئیں گے تو ایک الگ ہوگا, لیکن آپ لوگوں کے لیے سیرت میں یہ چیزوں کو جاننا بہت ضروری ہے تاکہ آپ لوگوں کی آسانی رہے کہ کہاں سے کوئی چیز آتے ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ 5 منٹ رہ گئے ہیں, میں کچھ جو سوالات ہوں گے اگر میں وہ لے لوں. جی ابان ابن عثمان ہے جی. سیدہ شاہین حیدر کہہ رہی ہیں استاد محترم ابان از دا سن آف عثمان. کیپٹل لیٹر میں لکھیں گی تو مجھے لگے گا شاید آپ زور سے بول رہے ہیں. پوسٹ کر دیں سر. عروا پہلے شہاب و زہری, کیونکہ انہوں نے ابان سے ہے. عائشہ انور کہہ رہی ہیں شہاب و زہری انہوں نے اٹھایا, جو بکلس تھیں وہ ان سے اٹھایا, کیا کہتے ہیں ابان سے, ابان ابن عثمان سے. اور اسحاق جو تھے ابن اسحاق, انہوں نے مختلف جو ہے تابعین سے, کیونکہ مدینہ میں رہیں, انہوں نے اس کے اوپر تفصیلی جلد کے ساتھ کم از کم 10 سے 12 والیومز کی کتاب لکھی ہے. تو یہ جو شہاب الزہری ہیں اور عروہ ہیں اور ابان ہیں, انہوں نے تفصیلی کتاب نہیں لکھی, کچھ پیمفلیٹس لکھے. دلائل النبویہ, یہ کیا بولتے ہیں دلائل کی بک کون سی ہے؟ یہ امام بہیقی ہیں جو حدیث کی کتاب بھی لکھتے ہیں, تو ان کی ہے دلائل النبویہ. نہیں اس کی کوئی پی ڈی ایف نہیں. 150 میں ہوا ہے ابن اسحاق کا انتقال. سر جی میں شرعی پردہ کرتی ہوں, 3 منتھ ہو گئے سٹارٹ کیے. میرے پیرنٹس کہتے ہیں کہ بہنوئی سے مت کرو. جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو وہاں پہ ماں باپ کی بات نہیں مانی جاتی, لیکن بہت اچھے انداز سے بتائیے, کیونکہ آپ کا ثابت قدم رکھنا ہی لوگوں کو یہ بات کا اندازہ ملے گا کہ آپ اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کر رہی ہیں اور آپ کا اپنا کوئی خاص اس میں ذاتی کوئی شوق نہیں ہے.
اکثر لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں، وہ سمجھتے ہیں شاید کوئی ذاتی شوق کی بنا پہ کریں. میرے بھی گھر والے کچھ دین کی طرف نہیں تھے، اب تو الحمدللہ کچھ بہتری آ گئی ہے، لیکن جب داڑھی رکھنے کی کوشش کی تھی تو مجھے فرنج بیئرڈ اور پتہ نہیں کیا کیا اور کتنی دفعہ شیو کرنے کے لیے کہا گیا تھا اور کتنی دفعہ سنایا گیا تھا، لیکن ہم تو ٹس سے مس نہیں ہوئے الحمدللہ. تو آج والد صاحب کی بھی داڑھی ہے الحمدللہ. تو آپ رہیے انشاءاللہ تعالیٰ، آپ کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ باقی لوگوں کو بھی ہدایت کا ذریعہ بنائے گا انشاءاللہ. لیکن یہ اس کو پردے تک محدود نہیں رکھیے گا. پردہ ایک بہت بڑی چیز ہے، لیکن دل کا پردہ ایک بہت اہم رکھتا ہے. اگر بے شک تمام پردے کر لیے جانے کہ دل کے پردے نہ ہوں تو پھر سارے معاملہ جو ہے الٹا نیچے الٹا سیدھا ہو جاتا ہے. میری اردو معاف کیجیے گا ذرا. ابان عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں. جی شہاب الزہری نے جو ہے وہ ابان ابن عثمان کی اس سے کتاب اس کو لکھی جو انہوں نے نریٹ کیا. زینت حسن کہہ رہی ہیں دلائل کی بک کون سی ہے؟ دلائل النبویہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل، یہ امام بہیقی نے لکھے ہیں. جی شازیہ ارشد سے کہہ رہی ہیں دلائل النبویہ عثمان غنی والی سلائڈ شیئر کرتے ہیں. میں بتاتا ہوں آپ کو ویری امپورٹنٹ کویشچن ریگارڈنگ زیرہ، آپ پوچھیے. جی ڈیٹیل کے بارے میں کروں. ابھی دیکھیے میں نے آپ لوگوں کا، مریم مصباح کہہ رہی ہیں میں اگر زیادہ ڈیٹیل میں جاؤں گا تو پھر آپ لوگ اور کھو جائیں گے، پھر آپ لوگ کو سیرہ وہ نہیں ہوگی. مجھے پتا ہے تھوڑا سا یہ ادھر ادھر کی انفارمیشن میں نے بھی، یہ پچھلے سال کا ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، تو میں بھی ریکال کرنے میں تھوڑا مجھ سے بھی اونچ نیچ ہوتی ہے، تو اس لیے کبھی کبھار مجھے پرابلم ہو رہی ہوتی ہے. دیکھ کے جو ہے کوئی انفارمیشن میں آپ کے ساتھ مس نہ کر جاؤں. تو یہ کہ انشاءاللہ تعالیٰ میری اونچ نیچ کو معاف کر دیجیے گا. انسان ہوں، میں بھی سیکھ ہی رہا ہوں، شاگرد ہوں آپ لوگوں کی طرح. شیخ کیا چھوٹے بچے کنیت رکھ سکتے ہیں؟ آپ کی سوال سمجھانی سر. جزاک اللہ خیر. چلیں اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا کرے. عروہ کیا حضرت اسماء کے بیٹے تھے؟ نہیں سر ٹائم ہو گیا.